یہ نور ہدایت کی فضائیں، یہ ہوائیں، قول خدا کی، قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ لوگ یہ سکھاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا کہ تم پوری دنیا میں جو ہو نا، یہ دنیا ایک امتحان ہال ہے۔ دنیا کیا ہے؟ امتحان ہال ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ تمہارے ہاتھ میں پیپر دے دیا گیا۔ کیا پیپر ملا؟ پہلا پیپر تمہارے پاس تمہاری ضروریات پورا کرنے کی چیزیں ہیں۔ پہلا پیپر تمہارے پاس کیا ہے؟ اے بیٹے ادھر، پہلا پرچہ تمہارے ہاتھ میں یہ ہے کہ تمہاری ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے، تمہاری ضرورت کون پوری کرتا ہے۔ یہ سب انسان کے ہاتھ میں یہ سوال کا پرچہ ہے، اور اس کا جواب قبر کے اندر ہو۔ پرچہ دنیا میں دے دی۔ دنیا میں کوئی اسکول ایسی ہے جس کا پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے، پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے یہ سوال ہے، اس کا جواب تم تلاش کرو، آگے امتحان دے دو۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔ اب اس کی تیاری کریں۔ تیاری ایک دماغ سے نہیں، رٹ کے نہیں۔ دنیا کے امتحانات رٹ کے دیے جاتے ہیں، اور قبر کا امتحان کا جواب محنت کرنے سے دیا جاتا ہے۔ پہلا سوال، تمہارے ابا کے پاس کرانہ دکان ہے، تمہارے ابا نوکری کرتے ہیں، تمہارے ابا لوگ چلاتے ہیں، تمہارے پاس سیلنگ چلاتے ہیں، تمہارے سربراہ تو فنا پیسہ کمانے کا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، تو یہ اس سے پلتے ہو کہ اللہ پالتے ہیں؟ یہ ملٹیپل چوائس، جوڑیاں لگائیے۔ یہ سوال دنیا میں بتایا گیا رسول اللہ کے ذریعے، اور پوچھا جائے گا قبر میں۔ کہاں پوچھا جائے گا؟ قبر میں پوچھا جائے گا۔ بتاؤ تمہیں کون پالتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نبی، چھوٹے تھے بچے تمہارے جیسے، تو ان کی امی سے پوچھنے لگے کہ امی میرے کو کون پالتا؟ تو ان کی اماں کہنے لگی کہ میں پالتی تھی۔ یہ تمہیں کوئی ضرورت ہو نا تو اماں سے پیسہ مانگتے، امی جی پیسے دو پیسے دو پیسے دو۔ تو جب پیسے ایک ٹائم آیا تو اماں انکار کر دیتی، بولے ابھی پیسے نہیں ہیں۔ بولے کیوں پیسے نہیں ہیں؟ بولے وہ تیرے ابا جی اتنا پیسہ دیے تھے سب ختم ہو گئے۔ تب او ہو، اماں اصل نہیں ہے، اصل تو کون ہے؟ اصل تو ابا جی ہیں۔ پیسہ تو ابا جی کے ذریعے اماں کے پاس آتا، تو بھی دھیرے دھیرے ماں کو پیچھے کرتا، اب ابا کو پڑھانے کے چکر میں لگے، جہاں سے آ رہا اس کی طرف چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اماں میرے کو کون پالتا؟ ان کی امی کہنے لگی میں پالتی۔ تو دوبارہ سوال کیا، اچھا تو پھر اماں تیرے کو کون پالتا؟ کہہ رہے میرے کو تیرے ابا پالتا۔ پھر خیال ہے پھر ابا کو کوئی نہ کوئی تو پالتا ہی ہوگا۔ ابا کو کون پالتا ہے؟ اگر وہ نمرود پالتا، جو زمانے میں بادشاہ تھا نمرود، کافر تھا، تو لوگوں کو بولتا تھا کہ میں خدا ہے، میرے کو خدا مانتا، میں تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے ابراہیم السلام کے ذریعے ان کو بھی سکھایا، اور ان کو خود کو بھی سکھایا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو بھی سکھایا کہ یہ یقین اپنے دل میں پیدا کرو، پالنے والی ذات کس کی ہے؟ پالنے والی ذات ہے۔ اپنے کو بھی اس کی تیاری کرنا ہے، اپنے کو اس کی تیاری۔ اسکول میں تم پڑھ رہے ہو، کھیتی اگتی ہے، گورنمنٹ اناج جمع کرتی ہے اور سب کو تقسیم کرتی ہے۔ اسکول میں پڑھو، لیکن دل میں کہو کہ یہ جو پڑھایا جانا یہ جھوٹ بات بول رہے۔ دل میں کیا کہو؟ یہ جو پڑھا رہے ہیں نا یہ جھوٹ بات بول رہے۔ پالنے والے کون ہیں؟ پالنے والے اللہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں امی پیسہ دیتی ہے، امی کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، پہلے ابا جی تیرا دینا بند کر دیں، ہاں ابا کے پاس جانا شروع کیا۔ ابا پیسہ دیتے تھے، لیکن کہنے لگے بیٹا اب پیسہ نہیں ہے۔ کیا کیوں؟ میرے پیمنٹ ہوا نہیں، مال بکا نہیں، تنخواہ آئی نہیں۔ تو کہتے اچھا ابا بھی اصل نہیں ہے، اماں بھی اصل نہیں ہے، اصل دکان ہے، اصل نوکری ہے، اصل کھیتی ہے، اصل تجارت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جن کو ہم اصل سمجھ رہے ہیں اس میں چینجز لاتے ہیں، تبدیلی لاتے ہیں۔ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں سورج کی دھوپ سمندر کے پانی میں پڑتی ہے، بھاپ بن کے اٹھتا ہے تو ٹھنڈک لگتی ہے، بارش ہو جاتی ہے۔ ابھی تو بہت زیادہ تیزی ہے نہیں سورج میں، اور بارش ہو رہی ہے۔
اور بارش رات میں ہو رہی ہے تو کون سا بھاپ بن رہا ہے رات میں؟ رات میں کون سا بھاپ بن رہا ہے؟ یہ غلط باتیں پڑھائی جا رہی ہیں اور پڑھی جا رہی ہیں. ہمیں پڑھنا ہے خالی ڈگری حاصل ہونے کے لیے پاسنگ کے لیے، لیکن یقین کیا کرنا ہے؟ ساری دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. اور دنیا پہ کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ، اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ. پوری دنیا کے لوگ مل کے ایک بارش کا قطرہ برسا سکتے ہیں؟ اللہ برساتے ہیں. پوری دنیا کے لوگ مل کے ایک گیہوں کا دانہ اگا سکتے ہیں؟ نہیں اگا سکتے، اللہ اگا رہے ہیں. پوری دنیا کے انسان مل کے ہوا جلا سکتے ہیں؟ نہیں جلا سکتے، اللہ چلا رہے. نہ کوئی موسم بنا سکتا ہے، نہ کوئی موسم بدل سکتا ہے، اور نہ کوئی سورج نکال سکتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں اگر ہم سورج کو نکال کے کہہ کے ڈوبنا نہیں تو کوئی طاقت ہے اس کو ڈوبانے؟ اللہ کہہ رہے ہیں سورج کو کہ نکلنا ہی نہیں، کوئی طاقت ہے جو نکال کے ہی دکھا دے؟ اللہ کے ہاتھ میں سب. یہ ہم سب کو سیکھنا ہے. کیسے سیکھیں گے؟ مکتب کے اندر پابندی سے جانا. مسجد میں مدرسہ چلتا ہے نا، مولانا سکھاتے ہیں، قرآن بھی سکھائیں گے، حدیث بھی سکھائیں گے، یقین بھی سکھائیں گے، دعائیں بھی سکھائیں گے. وہ سب جب ہم سیکھیں گے اپنے دل کے اندر یقین آئے گا سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. جماعتوں میں بھی نکلنا، 24 گھنٹے کی جماعت. مسجد تعلیم ہو رہی اس میں بیٹھنا. علماء کرام قرآن کا درس دیتے ہیں، اس میں بیٹھ کے سننا قرآن کی بات. اللہ کی کتنی بڑی بڑی قدرت قرآن میں اللہ نے بیان کی، وہ سنیں گے. جماعت آ جائے اس کے بیان میں بیٹھیں. یہ سارے کاموں میں جب لگیں گے تو یہ آخرت کی تیاری ہوگی. جیسے سال بھر ٹیوشن میں تیاری کرتے ہیں، گھر میں اسٹڈی کرتے ہیں، اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں تو پیپر دینا آسان ہو جائے. ایسے جب جماعتوں میں جائیں گے، 24 گھنٹے کی جماعت، 10 دن کی جماعت، اور بڑے عمر کے طلبہ چھٹیوں میں چلا، اور مکتب کی پڑھائی، مسجد کے اعمال، اس کے اندر جب لگے رہیں گے اور جب مر کے قبر میں جائیں گے تو سوال کریں گے فرشتے، من ربک، کون تیرا رب تھا، کون تجھے پالتا تھا؟ ہم سب جواب دے دیں گے کہ اللہ پالنے والا. اللہ کہیں گے چلو پہلے امتحان میں تم پاس ہو گئے، پہلے امتحان میں پاس ہو گئے. دنیا میں جنرل نالج ہوگی، اگر یہ اعمال میں نہیں لگیں گے تو رٹ کے اگر ہو گیا ہاں اللہ رب ہے تو جنرل نالج والا قبر میں جواب نہیں دے گا، محنت کرنے والا جواب دے گا. طوطا ہے نا، طوطا، مٹھو، ایک مٹھو کو ایک آدمی لے کے آیا، پنجرے میں بند کیا، تو جو بولو مٹھو وہ بول رہا ہے، تو اس کو کلمہ پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جو آئے اس کو کلمہ پڑھائے، مٹھو جو گھر میں اس کو کلمہ سنا، تو شہرت ہو گئی گیا ماشاء اللہ، یہ تو اس کا تو مٹھو بھی مسلمان ہے، مٹھو بھی کلمہ پڑھا. لیکن ایک دن پھاٹک کھلا تھا اور بلی آ گئی. اب بلی جیسی پکڑی تو بجائے کلمے کا بول رہا ٹیں ٹیں ٹیں. وہ تو رٹا رٹایا کلمہ تھا لیکن حقیقت اس کی ٹیں ٹیں گی، حقیقت اس کی ٹیں ٹیں گی. ایسے ہی جب مدرسوں میں جائیں گے یہ عمل جو میں نے بتایا مسجد میں اس کو کرتے رہیں گے تو رٹا رٹایا کلمہ نہیں، رٹا رٹایا یقین نہیں، اندر میں بات اتر جائے گی. اللہ پاک اللہ قرآن کی بات سنیں گے تو پچھلی باتیں اللہ نے بیان کی. اللہ کیسے پالیں؟ سورہ کہف پڑھتے ہیں کوئی جمعہ کے دن؟ کون کون پڑھتا سورہ کہف؟ ماشاء اللہ سب لوگ نیت کرو پڑھیں گے. جمعہ کے دن خاص طور سے جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے پیر کے انگوٹھے سے پل صراط جب یہ جائے گا نا ایک روشنی نکلے، اس کی روشنی میں سفر کرے. سورہ کہف جو پڑھے گا 3 انعام اللہ اس کو دیں گے. جتنے بھی گمراہ کرنے والے فتنے ہیں دنیا میں اللہ اس سے اس کو بچا لے گا، اور اللہ اپنی مدد اس کے ساتھ کر دیں گے، اور اللہ اس کو دین کی محنت کی سمجھ دے گا. اللہ توفیق دے تو روز پڑھنا چاہیے، ورنہ جمعہ کے دن ضرور پڑھو، جمعہ کے دن ضرور پڑھو. اور دجال کے کتنا ہے، کہاں رہتا ہے دجال؟ معلوم ہے کون ہے یہ دجال؟ کون ہے دجال؟ اس امت کا ایک بہت بڑا فتنہ. ہر نبی نے دجال سے ڈرایا. اس کی آنکھ ہے نا، آنکھ ایک ہی آنکھ ہوگی. امریکہ کے ڈالر پہ ایسے بنا رہتا ٹرائنگل، سب مثلث. یہودی اس کو خدا بولیں گے، حالانکہ فتنہ ہے. یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی انتہا کا نام دجال ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی انتہا کا نام دجال ہے. اس لیے سائنس پڑھنے والے مسجدوں میں بیٹھ کر ایمان کی باتیں سنیں،
ورنہ جہاں سے ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے نا ویسے ہی کریں گے. دجال نکلے گا تو اسباب کی چیزوں کا یقین رکھنے والے اس کے ساتھ ہو جائیں گے. ایک مخلوق اللہ نے بنائی ہے, ایک فتنہ ہے. دجال جب نکلے گا قیامت کے قریب تو ایک دن میں پوری دنیا کا سفر, 40 دن میں پوری دنیا کا سفر کر لے گا پوری دنیا میں, اور پوری دنیا کی زبان بولے گا. پوری دنیا جتنی بھاشا بولی جا رہی, لینگویج بولی جا رہی, سب دجال بولے گا. اور جہاں اشارہ کرے گا بارش برسا دے گا, اور بنجر زمین پہ اشارہ کرے گا کھیتی اگ جائے گی. اگی ہوئی کھیتی کو اشارہ کرے گا جل جائے گی. جب چاہے گا بارش, جہاں چاہے گا بارش برسا لے اور کھیتی اگا لے. اور جو باپ دادا اپنی دنیا سے رشتہ دار مر گئے ان کو قبر میں جا کے بولے گا نکل جا, زندہ ہو جائے, وہ زندہ ہو جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا. یہ دھوکہ ہے. دجال دجل سے بنا ہے. دجل یعنی دھوکہ, دجل یعنی دھوکہ. ایمان والے کا امتحان ہوگا اس وقت. دجال کا زمانہ قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے. جتنی سائنس اور ٹیکنالوجیز پڑھانے والے, اس میں مشغول رہنے والے, اگر مسجد میں بیٹھ کے ایمان یقین کی بات کو نہیں سنیں گے, اللہ نہ کرے اگر آج دجال نکل جائے, ایمان بچانا مشکل ہو جائے. ایمان بچانا مشکل ہو جائے. تو جو پہلے مر گئے ہیں ان کو زندہ کر دے گا دجال. اور ماں باپ جو مر گئے ان کو وہ زندہ ہو کے کہیں بیٹا دیکھ یہی خدا ہے, اس کو خدا مان لے. ہم تو تیرے سے پہلے مرے, ہم مر کے دوبارہ آ کے تجھے بتا رہے ہیں کہ ہاں یہی خدا ہے. حالانکہ جھوٹ ہوگا. اس کے دونوں کاندھے میں فرشتے ہوں گے. ادھر کا فرشتہ جب وہ جو کہے گا نا میں خدا ہوں, تو دائیں طرف کا فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اس کو کوئی سنا ہی نہیں, کوئی سنے گا ہی. دائیں طرف فرشتہ کیا کہے گا, تو جھوٹ بول رہا ہے, یعنی تو خدا نہیں ہے. کوئی سنے گا نہیں. بائیں طرف کے کاندھے کا فرشتہ کہے گا ہاں تو صحیح بول رہا ہے. اس کو بولے گا, فرشتے کو کہے گا کہ ہاں تو صحیح بول رہا ہے کہ یہ خدا نہیں. اس کو سب لوگ کو اللہ سنا دیں گے. یہ سخت امتحان ہوگا. لوگ سمجھیں گے دیکھو فرشتہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ خدا ہے. دھوکے میں آ جائیں گے, دھوکے میں آ جائیں گے. دنیا دھوکے کی جگہ ہے. ٹرین کے اندر سفر کیے, ٹرین میں نیچے جھانکو نا تو ایسا لگے کہ زمین بھاگ رہی. حالانکہ زمین نہیں بھاگتی, زمین اپنی جگہ ہے, ٹرین بھاگ رہی. روکی ٹرین میں ایسے دیکھیں نا سائڈ میں تو لگے گا کہ اپنی ٹرین جا رہی ہے, حالانکہ اپنی ٹرین روکی ہے, بازو والی ٹرین جا رہی ہے. آنکھ سے دکھ رہی ہے, ایسا ہی ہو رہا ہے. دنیا دھوکے کی جگہ ہے. دنیا دھوکے کی جگہ ہے. مسلمان حقیقت جاننے والا ہو. اللہ کا شکر اللہ نے بھی مسلمان ہو. بولو الحمدللہ. اب اس پر باقی رہنا ہے نا, یہ محنت کرنی پڑی. یہ محنت, ورنہ جو پڑھ رہے ہیں سائنس, میتھس, جغرافی, ہسٹری, جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, یہ تو ہندو بھی پڑھ رہے ہیں, یہ تو یہودی بھی پڑھ رہے ہیں, یہ تو عیسائی بھی پڑھ رہے ہیں, دنیا کے غیر مسلم پڑھ رہے ہیں. اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور وہی پڑھ رہے ہیں تو فرق کیا ہے؟ فرق ہمارے ایمان کا ہے. ان کے پاس ایمان نہیں, ہمارے پاس ایمان. تو دجال سب کر کے دکھا دیں گے. ایک نوجوان کو بلایا گا ادھر, میرے کو خدا مانتا ہے کہ نہیں, میں تیرے کو خدا نہیں مانتا. تلوار نکال کے اس کی گردن اڑا دے گا, مر جائے گا. دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا جوڑ کے, اور کہے گا بول اب تیرے کو یقین آئے گا کہ میں خدا نہیں. وہ نوجوان کہے گا پہلے تو مجھے یقین تھا کہ تو خدا نہیں ہے, کافر. اب تو اور پکا یقین ہوگا کہ تو اور پکا کافر ہے. تو دوبارہ تلوار سے مارنا جائے گا تو پھر اللہ اس کی قدرت چھین لے گا. اب نہیں مار سکے, اب مار نہیں سکے. یہ دنیا میں ہو کے رہے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس کے ساتھ ایسے قسم کے عورتیں ہو جائیں گی, زیادہ نوجوان ہو جائیں گے اس کے ساتھ. اور جو چیزوں سے ہوتا ہوا دکھائی جن کو دے رہا ہے نا, اسی کو سمجھ کے اصل زندگی گزار دی ہے اس کے اوپر, وہ لوگ اس کے ساتھ ہوں گے. جو مسجد والے رہیں گے, قرآن حدیث کی باتیں سنیں گے, علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے, دین کی باتیں سنیں گے, جماعتوں میں نکلیں گے, محنت کرتے کرتے اگر دجال نکل بھی گیا اللہ ایمان بچا لیں گے. اللہ ایمان بچا لیں گے. اور جو اس میں نہیں لگے گا, مسجد والا نہیں بنے گا, قرآن حدیث والا نہیں بنے گا, علماء کے ساتھ نہیں رہے گا, آوارہ لوگوں کے ساتھ رہے گا, فلم والوں کے ساتھ رہے گا, انہی کے پیچھے چلے گا, اس کا ایمان خطرے میں ہو جائے گا. مرد ہی ایسی بھیانک جہنم کے اندر جائے گا کہ جس کا ایک پتھر جہنم کا اگر دنیا کے پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو دنیا کا پہاڑ پانی بن کے پگھلنا شروع ہو جائے. دنیا میں کوئی درجہ حرارت ایسا نہیں ہے, کوئی سیلسیس ڈگری ایسی نہیں ہے
کہ پانی کو پگھلا دے، جہنم کا ایک پتھر دنیا کے پہاڑ کو پگھلا دے۔ ایک جہنمی کو نکال کے دنیا کے 1,00,000 انسان کے بیچ میں بٹھا دیا جائے اور اس کو کہیں کہ سانس لے اور سانس چھوڑ، ایک مرتبہ کے عمل تنفس سے 1,00,000 دنیا کے انسان جل کے راکھ میں تبدیل ہو جائیں۔ ایسی بھیانک جہنم کے اندر وہ لوگ ڈالے جائیں گے جن کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مسلمان تھے لیکن مرتے وقت تو کلمہ نہیں پڑھے، وہ بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے مرتے وقت ہمیں کیسے کلمہ ملے، یہ سب محنت کرنی پڑے۔ اگر صرف اسکول کالج کی باتیں پڑھتے رہے ایمان بچانا مشکل ہو جائے، ایمان بچانا مشکل ہو جائے۔ اس لیے مسجد کے اعمال میں لگنا، یقین سیکھنا قرآن۔ اللہ نے سورہ کہف میں واقعہ بیان کیے چند نوجوانوں کا۔ اس زمانے کے نبی کی بات مان لیے، مسلمان ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ کافر تھا، اس کو معلوم پڑا کہ یہ میرا دین چھوڑ کے کسی اور خدا کو مانتا، تو گرفتار کرنے کے لیے آدمی ہوئے جن کو سزا دینا ہے موت۔ یہ سب اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھاگے، تھوڑے سے پیسے جیب میں لے لیے۔ ان کے گلی میں ایک کتا تھا، کتا بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اور ایک پہاڑ کے اندر غار تھا، کھو تھا، اس کے اندر چلے گئے۔ اس کے اندر گئے ہیں، اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، سو گئے۔ زیادہ زیادہ کتنا نیند سوتا ہے انسان؟ تم لوگ کتنے گھنٹہ سوتے؟ 8 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، کوئی 12 گھنٹہ۔ اس سے زیادہ سو لیں گے تو بستر بولے گا اب جا باہر، نیند بھول جائے گی۔ 300 سال تک اللہ نے سلایا ہوا۔ کتنے 100؟ 300 سال تک کے سلائے۔ اللہ اپنی قدرت سے ان کو پالا، بغیر کھلائے بغیر پلائے اللہ ان کو پال کے دکھایا۔ قرآن اپنے نبی پر اللہ اتارا، سچی بات ہے، قرآن سچی بات ہے۔ 300 سال تک اللہ پالے ہیں، اور دنیا کے اندر ہمیں اللہ کیسے پالے؟ کھیتی سے، دکان سے، تجارت، لگیں گے اس میں، لیکن یقین کیا کریں گے پالنے والا کون ہے؟ اپنے دوستوں کو یہ بات بولتے رہیں، اپنے کلاس والوں کو بولیں، اپنے گلی محلے والے، اماں کو بولیں، ابا کو بولیں، سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک ڈاکیا ایک گھر کے اندر روزانہ پارسل لائے، کبھی پیسہ، کبھی کپڑا، کبھی ریال، کبھی زمزم، کبھی یہ کبھی وہ۔ تو اس کا جو پڑوسی تھا نا، اے بیٹا ادھر دیکھو، پیچھے والے ادھر آپس میں باتیں مت کرو۔ تو ایک پڑوسی اس کا کہنے لگا ڈاکیے سے، پوسٹ مین سے، کہ تم جب دیکھے وہ اس کے گھر کے اندر ہی سب چیزیں دے رہے ہو، پیسہ، سونا چاندی، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے میں نے کیا بگاڑا؟ مجھے لاتے نہیں، میرے لیے نہیں لاتے ہو۔ وہ ڈاکیا کہنے لگا کہ ارے بھائی صاحب، یہ میں نہیں لا کے دیتا اس کو، یہ میرا جو تھیلا ہے نا، جھولا، اس کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کا بیٹا سعودی میں رہتا ہے، وہ پیسے بھیجتے رہتا ہے، کبھی کھانے پینے کی چیزیں، کبھی کپڑا، وہ بھیجتا ہے، میرے جھولے میں آ جاتا ہے، میں لا کے اس کو دے دیتا ہوں، اور میرا تھیلا خالی ہو جاتا ہے۔ اس کو دینے کے بعد تھیلا خالی ہو گیا، میرے تھیلے میں کچھ ہوتا نہیں ہے، اس کا بیٹا بھیجتا ہے سعودی سے تو آتا ہے، تیرا تو کوئی ہے ہی نہیں سعودی میں کہ لا کے دے، صرف میں تیرے وہاں نہیں لا۔ ایسے ہی انبیاء کرام آ کے بتاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بتائیں، کیا بتائیں؟ کہ دنیا میں تمہاری جو کھیتی ہے نا، یہ کھیتی ڈاکیے کے جھولے کی طرح ہے، اس کے اندر کسان کے لیے زمین میں کچھ ہے وہی نہیں، گیہوں، چاول، اناج، آم، جام، کیلے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ڈاکیے کے جھولے کی طرح اللہ اس میں ڈالتے ہیں۔ کون ڈالتے ہیں؟ اللہ ڈالتے ہیں کہ اور کسان جب اس کی فصل کاٹ لیتا ہے تو وہ خالی ہو جاتا ہے جھولا، اور زمین میں کھودیں گے تو کہیں کوئی گوڈاؤن ہے ہی نہیں اناج کا۔ کھیتی اپنے کو بتا رہی ہے کہ اے انسان، اے مسلمان، یقین کر، تجھے پالتا کون ہے؟ تجھے اللہ پالتے ہیں، تجھے اللہ پالتے ہیں۔ اللہ مجھے دے دیا، دینے کے بعد تجھے میں نے کھیتی سے اناج دے دیا، اب میری کھیتی، میری زمین خالی ہو۔ بھینس کہہ رہی ہے میں دودھ نہیں دیتی، اللہ دیتا ہے، میں پہنچانے والی ہوں، پہنچا کے میرا تھن خالی ہو گیا، اب دیکھے گا تو کہیں دودھ کی ڈیری آئی۔ مرغی کہہ رہی ہے کہ میں انڈا نہیں دیتی ہوں، میرا اللہ دیتا ہے، میں دینے کے بعد فارغ ہو گئی، اب دیکھ میرے پیٹ میں کچھ ہے بھی، اس لیے انڈا دیتے دیکھتے اللہ مرغی کو کڑک کر دیتا ہے۔ اناج کھا رہی ہے پھر بھی انڈے نہیں، تو چارہ کھا رہی ہے بھینس پھر بھی دودھ نہیں ہے، پھر بھی دودھ نہیں۔ بعض میاں بیوی کو کوئی بیماری نہیں ہوتی پھر بھی اولاد نہیں۔ بارش کا موسم ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، چاند نکلا ہے، گہن لگ گیا،
سورج نکل رہا ہے، زہر لگ گیا، دکان میں ڈیوٹی دیے ہیں، بجائے مالدار ہونے کے قرض دار بن گئے، دوا کھائے ہیں، بجائے اچھا ہونے کے ریئیکشن ہو گئی دوا۔ یہ سب اللہ سکھا رہے ہیں کہ سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے، یہ ہم کو سیکھنا ہے۔ جیسے اسکول میں ہم جواب دیتے ہیں، ایسے قبر میں ہم سب کو جواب دیں۔ دوسرا سوال کیا ہوگا، کون بتائے گا اس میں؟ قبر میں دوسرا سوال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا دوسرا سوال؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا، ہمارے نبی کا چہرہ دکھایا جائے گا، اور فرشتے کہیں ان کو جانتے ہو، ان کو جانتے ہو؟ جس کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی وہ جواب دے گا یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین انسان دنیا میں کوئی نہیں ملا۔ آپ اگر نہیں پیدا کیے جاتے تو دنیا بنتی ہی، دنیا بنی ہے ہمارے نبی کی وجہ سے۔ دنیا کس کی وجہ سے بنی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے جو اشارہ نے کیا ہے، اس اشارے میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے۔ ذرا ان کو خاموش کرو، پیچھے والوں خاموش سننا ہے تو باہر جاؤ، اٹھ کے باہر جاؤ، نہیں سننا ہے نا اٹھ جاؤ باہر، خاموش رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، چاند کی طرف اشارہ کریں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور جڑ بھی جائیں، ٹکڑا بھی ہو جائے۔ چاند پہ پہنچنا کمال کی بات نہیں ہے، چاند کو نہیں زمین پہ رہ کے توڑ کے جوڑ کے بتاؤ، کوئی ریموٹ کنٹرولر، کوئی مشین نہیں، ہمارے نبی کی انگلی کے اشارے میں وہ طاقت۔ جو طریقہ ہمارے نبی پاک کے بدن سے نکلا ہے، کیسے کھایا آپ نے، کیسے پانی پیے ہیں، کیسے کپڑا پہنے ہیں، کیسا بال ہمارے نبی نے رکھا ہے، کیسے چپل جوتا پہنے ہیں، بیت الخلا کیسے جاتے آتے تھے، گھر میں کیسے جاتے آتے تھے، امی ابو کے ساتھ کیسے رہنا، استاد کے ساتھ کیسے رہنا، خوشی غمی میں کیسے شریک ہونا، تہوار کیسے منانا، نماز کیسے پڑھنا، قرآن کیسے پڑھنا، دعا کیسے مانگنا، سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتائے ہیں۔ وہ کام اگر ہم کرنے والے بن گئے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ دنیا والے ڈگری لے کے کب تک رکھتے ہیں؟ 60 سال تک۔ بہت اچھا ٹیچر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت اچھا وکیل ہے، بہت اچھا جج ہے، گورنمنٹ کہتی ہے بہت اچھے تھے نا، اچھے ہیں نہیں تم تھے، چلو گھر جاؤ، نکلو یہاں، ریٹائرمنٹ کر کے گھر بیٹھا دیں گے، ریٹائرمنٹ کر کے گھر بیٹھا دیں گے۔ وہ ڈگری جو پوری زندگی کھپا کے حاصل کی ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو کے رہ جائے گی، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو کے رہ جائے گی۔ دنیا والوں کے نزدیک یہ قیمت ہے ڈگری۔ ابھی کھانا بنا، ابھی بس کھانا تیار ہوگا آپ لوگ کے، بریانی بنی، پلاؤ بنا، تاہری بنی، اس میں الائچی، لونگ، تیز پان، گرم مسالے سب ڈالے جاتے ہیں، اور جب کھانے کا موقع آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو کیا کرو، نکالو، تیز پان باہر، الائچی باہر، لونگ باہر۔ کیوں؟ اس کا کام ختم ہو گیا، اس کا کام ختم ہو گیا۔ اب اگر یہ منہ میں آئے گا تو منہ کا مزہ خراب ہو جائے گا، ٹیسٹ خراب ہو جائے گا، اس لیے منہ میں آئے تو لوگ ٹھوک دیں گے جا کے۔ دنیا کی ڈگریاں ایسی ہے، تیز پان کی طرح، لونگ کی طرح، الائچی کی طرح۔ دنیا والے اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کے کہنا تم بڈھے ہو گئے، کوئی کام کے نہیں، ایک بولو تو دو سنتے، ادھر بولو تو ادھر دیکھتے، اب تم ریٹائر ہو گئے، اب تم ایسا کرو، خوبصورت لفظ دیں گے ریٹائرمنٹ، تھوڑا سال اڑا دیں گے، فوٹو کھینچ لیں گے، کچھ پیسے دے دیں گے، کہنا بڑے میاں جاؤ گھر جاتے ہیں، آپ دوسرے پر ڈورے ڈالیں گے آپ۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی، یہ حقیقت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنایا جو، اے بیٹا ادھر دیکھ، جو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی لایا، سنتوں پر چلا، اللہ کی یہاں قیمت ہے۔ یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان پر ابھی دین فرض نہیں، لیکن یہ نماز پڑھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب ان کے ماں باپ کے حصے میں لکھا جائے گا۔ چھوٹے بچے دین پر چلیں گے، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ ماں باپ کے حصے۔ اور جب بالغ ہو گیا 15 سال کا، اب اس کا ثواب ملنا شروع۔ جوانی کے بعد 1 کا 70 اللہ دے گی، بڑے میاں ایک سجدہ کریں گے، اور تمہارے جیسے نوجوان ایک سر کرے 70 سجدے کا ثواب۔ 40 سال کا ہو جائے گا، اگر 3 بیماری ہے تو اللہ اس کو شفا دے دے گی۔ جنون ہے، تھوڑا پاگل پن کا، یا مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یا سفید داغ ہے اسے، یا جذام کی بیماری ہے، اگر یہ 3 بیماری ہیں اور مسلمان ہیں
اور اگر بچپن سے اعمال اور دین پر ہے تو 40 سال میں بغیر سیرپ، بغیر انجیکشن، بغیر ٹیبلٹ، بغیر مرہم کے اللہ تعالیٰ بغیر آپریشن کے یہ 3 بیماریوں سے شفا دے۔ دنیا میں ہے کوئی ایسا، کوئی ایسی ڈگری پر وعدہ کرنے والا؟ 50 سال کا ہو جائے گا، اللہ قبر میں فرشتوں کو کہیں گے 50 سال کا ہو گیا بچپن سے دیندار ہوتے ہوتے، اب سوال جواب بہت زیادہ ہارڈ کرنا مت، سرسری پاس کرنا۔ 50 سال میں سرسری سوال جواب۔ 60 سال کا ہو جائے گا، اللہ کہتے ہیں اس کی میں اپنی خاص محبت اس کے دل میں ڈال دوں۔ 70 سال کا ہو جائے گا، اللہ کہتے ہیں اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دوں۔ 70 سال کے بوڑھے کو نوکری ملتی کیا؟ فوج میں جاتا 70 سال کا بوڑھا، اللہ کہتے ہیں اس کی محبت دوسروں کے دل میں۔ اور جو دنیا دار ہو کے زندگی گزارتے ہیں نا، وہ گھر میں بے قیمت ہو جاتے ہیں۔ 60-70 سال کے بوڑھے جو دنیا دار بنے، نماز کے ٹھکانے نہیں، قرآن کے ٹھکانے نہیں، سنتوں کے ٹھکانے نہیں، بے دینی کے ساتھ زندگی گزارے، وہ گھر میں ان کی قیمت نہیں رہے گی۔ اب بیٹے گئے ابا تم کو کیا سمجھتا، چلو ہٹو تم، ساری زندگی جن بچوں کے لیے کارخانے لگائے، سیزنگ لگائی، سب کچھ کیا، وہ اولاد ہے کہ کنارے ابا کیا کٹ کٹ کرتے رہتے، دماغ خراب کر، تم نہ آیا مت کرو کارخانے میں، تم نے دکان پہ آیا مت کرو۔ یہ بے قیمت ہو جائے گا بندہ گھر میں، بیوی بچوں کے درمیان، اولاد کے درمیان۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنایا ہے تو 70 سال میں اللہ اس کی محبت لوگوں کی۔ دیکھو جتنے اللہ کے نیک بندے تھے ان کی قبروں میں آج ان کو جائے ہوئے دنیا سے برسوں ہو گئے، لیکن لوگ ان کی قبروں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ صحیح غلط وہ 2 نمبر کی بات، لیکن ایسی محبت اللہ نے ڈالی، مسلم غیر مسلم سب ان کی قبر پہ چلے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کی وجہ۔ نیت کرو ہم بھی انشاءاللہ سنتوں پر چلیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو پہلے سیکھنا پڑے گا، مکتب میں آ کے، مسجد میں آ کے، جماعتوں میں نکل کے اس کو سیکھیں گے، جب سنت آئے گی زندگی۔ اور 80 سال کا ہو جائے گا تو 80 سال کا ہونے پہ ادھر کا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، ادھر کا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ اللہ اے فرشتے کو کہتے ہیں دائیں طرف والے کو کہ نیکی 1 ذرے کے برابر بھی کرے تو فوراً لکھ لے۔ ادھر والے کو اللہ کہتے ہیں آدم کا بیٹا ہے، اس کے باپ سے جنت میں غلطی ہو گئی، بیٹا دنیا میں کیوں نہیں غلطی کرے گا؟ وہی غلطی کر لے تو ایسا ہو جانا جیسے دیکھا ہی نہیں، گناہ کرے تو ایسا ہو جانا جیسے دیکھا ہی نہیں۔ یہ اسکیم کس کے لیے ہے؟ یہ تم میں سے ایک کے لیے بھی نہیں۔ کس کے لیے؟ یہ 80 سال کے بڑے میاں کے، وہ بھی وہ بڑے میاں جو دیندار تھا، وہ ہر بڑے میاں نہیں چلے، شروع سے دیندار رہنے والا بڑے میاں۔ اور 90 سال کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کھڑا کر کے کہیں گے کہ میرے بندے میں تجھ سے بہت خوش مرادی ہوں، یا جس کا تیرا جی چاہے ہاتھ پکڑ اپنے ساتھ جنت میں لے۔ ایسا بھاؤ اللہ کے یہاں ہم سب کا لگے گا اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں۔ آپ سب کے طریقے پہ کالج جاؤ، آپ سب کے طریقے پر جاب کرو، آپ سب کے طریقے پر ڈاکٹر بنو، آپ سب کے طریقے پر انجینئر بنو، آپ سب کے طریقے پر ٹیچر بنو، کہیں بھی رہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جاؤ۔ یہ زندگی ہمیں اسکول میں ملنے والی نہیں، یہ زندگی ہمیں ٹیوشن میں نہیں ملنے والی، یہ زندگی جماعتوں میں ملی، یہ زندگی مدرسے میں ملی، یہ زندگی مسجد کے اعمال میں جڑنے پہ ملی۔ پھر ہم جواب دے دیں گے قبر میں کہ جس کا چہرہ آپ دکھا رہے ہو یہ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اللہ جیسے زندگی گزارنے کو کہہ رہے ہیں ایسے زندگی گزارنا، یہ دین ہے۔ میرا جی جیسے کہہ رہا ہے ویسے زندگی گزاروں، اس کا نام بے دینی۔ اب جب جی کے لیے وہ زندگی گزار نہیں دو، جب جی میں آیا سو گئے، جب جی میں آیا اڑ گئے، نہ فجر کا ٹھکانے نہ عشاء کے ٹھکانے۔ جیسا جی میں آیا ماں باپ کی سنے تو سنے، نہیں جی میں آیا تو ماں باپ کو ٹھوکر مار دو، ماں باپ کی سنے کبھی نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک نوجوان کا واقعہ بیان کیا۔ ایک نوجوان اپنے باپ کا بڑا فرما بردار، تو ابا جی سو رہے تھے، ایک ہیرا بیچنے والا آیا۔ ہیرا بیچنے والا کہنے لگا کہ یہ ہیرا کتنے کا دیں؟ وہ نوجوان نے پوچھا، اس نے کہا کہ 1 لاکھ کا ہیرا دوں۔ اس نے کہا کہ ابا تو سو رہے ہیں، تم تھوڑا رک جاؤ، میں ابا کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا، جب اٹھ جائیں گے نا پھر میں آپ کو یہ پیسہ دے کے ہیرا لوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی لینا ہے تو ابھی دو، 10,000 کم کر دوں گا، 90 ہی کا دیں گے۔
اس نے کہا کہ نہیں ابا اٹھے گے جب تو میں تم کو 10,000 بڑھا کے دے دوں. اس نے کہا کہ نہیں ایسا کرو ابھی دے دو, میں آپ کو 80,000 روپے دے دوں. اس نے کہا کہ نہیں تم تھوڑا رک جاؤ 10 اور بڑھا کے دے دوں. ادھر 10 بڑھائے ادھر 10 کر, وہ 10 بڑھائے 10 کر. اس کو غصہ آیا چلا گیا, کہ نہیں بھیجوں. کہ جاتا ہے جا, سستا مہنگا ہم نہیں دیکھتے, ہم ماں باپ کی قدر کریں گے, ہم ماں باپ کی قدر کریں گے, سستائی مہنگائی ہم نہیں دیکھتے. یہ باتیں کون سی اسکول میں حاصل ہوگی بتاؤ. اللہ نے اس نوجوان کی اس ابا کی خدمت سے خوش ہو کے ایک ایسی گائے دے دی کہ ویسی جیسی گائے کسی کے پاس تھی. اب اللہ کا نظام دیکھو, موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 2 گروپ تھا, ایک دیندار تھا, ایک تھوڑا سا آوارہ ٹائپ تھا, وہ گڑبڑ کرنے والے تھے. تو اس میں ایک نوجوان, اس کا چچا جو تھا بڑا مالدار, اس کی ایک لڑکی, کہا کہ چچا کی لڑکی سے شادی کر لیں تو اور پوری جائیداد اپنے کو مل جائے گی, لیکن مرنے کے بعد اب بڑے میاں مر ہی نہیں رہے تھے تو اس نے قتل ہی کر دیا چچا کو. اور جو دیندار لوگ تھے, شریف لوگ, ان کے دروازے کے, شہر کے دروازے پہ, پھاٹک پہ لاش لا کے رکھا اور کہنے دیکھو میرے چچا کو کس نے قتل کر دیا ہے, قتل کر دیا. بات موسیٰ علیہ السلام تک گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا, اللہ کہا کہ موسیٰ ایک گائے ذبح کر دو, وہ گائے ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور مردے کو لگا دو, وہ زندہ ہو جائے گا, وہ خود ہی بتا دے گا کون مارا اس کو. اب بنی اسرائیل گئی, ان کی قوم موسیٰ علیہ کہ اچھا نبی جی وہ گائے کیسی ہونا چاہیے, بوڑھی ہو کہ جوان ہو؟ اب اللہ کا حکم تھا سیدھی سیدھی جو بولتے کر, زیادہ ٹیم ٹام کیل کال ایسا کی ویسا ایسا کی ویسا یہ کرنے والے پھنس جاتے. کیسی گائے ہو, بڈھی ہوگی جوان ہو؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کہا کہ جوان. پھر کہنے نے کیسا رنگ ہو اس کا, پیلی ہوگی کالی ہو, ایسی ہوگی ویسی ہو, کہا کہ بھائی ایسے ایسے کلر. پھر کہنے کھیت میں کام کری ہوگی نہیں کری ہو, کہا کہ نہیں کری. اتنا سوال کر دیے کہ ایسی گائے ملنا ہی مشکل ہوگی. اس لیے علماء کے بیان میں ہم سنیں گے بھائی بنی اسرائیل کی گائے مت بناؤ, اس کا مطلب یہ ایسی مشکل گائے. تو ڈھونڈ رہے وہ گائے ملنے کو تیار نہیں. چلتے چلتے پتہ چلا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے, اس کے بعد اس ٹائپ کی گائے ہے. تو ابا کی نیند خراب نہ کرنے کی وجہ سے سستا ہیرا چھوڑ دیا. اب اللہ نے اس گائے کا کیا بھاؤ لگایا, کہا بھائی یہ گائے تو تیرے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں, اور ایک بڑا مسئلہ آ گیا ہمارے پاس, وہ گائے ہمیں ہر حال میں چاہیے, تو گائے دے دے کیسے بھی. وہ کہا نہیں میں نہیں دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے, موسیٰ بھی کہنے خوش کر کے راضی کر کے تم گائے لو, چھین بھی نہیں سکتے. پھر یہاں تک کہ بات ہوتے ہوتے آئی کہ گائے کو ایک طرف ترازو میں رکھو, دوسری طرف پڑنے میں سونا رکھو, جتنے کلو کی گائے ہے اتنا کلو سونا, اتنا کلو سونا مل کے وہ گائے دیا, اتنا سونا ملا. کس پر ملا ہے؟ ابا جی کی نیند خراب نہ ہو, ابا جی کی نیند خراب ہو. قرآن نے کہا ہے ماں باپ کو اف بھی مت کہو. اف کس کو کہتے ہیں اف؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی مثال دیتے ہیں, اف کا مطلب یہ ہے بہت کڑاکے کی ٹھنڈی ہے, بہت سخت سردی, اور ابا سو رہے ہیں, آنکھ کھلی تو بیٹا پیاس لگی ہے, اتنا ٹھنڈا پانی ابا جی پیے گے. پرانا زمانہ, لکڑی کی تھی نہیں, ماچس تھی, پھونک پھانک کے لکڑی جلایا, گیلی, بڑی مشکل سے لکڑی جلی, پانی کنکنا ہوا. جب بڑے جتن کے بعد کڑکڑا کے سردی میں خود کڑکڑا کے پانی گرم کر کے ابا کو جیسی لا کے دیا تو ابا بھی پھر سو گئے, آنکھ لگ گئی. تو اس کے منہ سے نکل گیا ارے اف. جب بولتے ارے یار چھٹ, تو اس کو قرآن کہا اف. اتنا بھی کہنا حرام ہے ماں باپ کو, اف اتنا بھی بول دیا تو حرام. اب بتاؤ ابا اپنے کو کتنا کام بول رہے ہیں, کرتے ہیں کیا سب؟ اماں کتنا کام بول رہی ہے, سنتے ہیں بات. یہ سب یہ آپ لوگ کو جو جوڑا گیا نا وہ اسی لیے جوڑا گیا. ماں باپ کے لائن کا دین ہمارے اندر آئے, استاد کے لائن کا دین آئے, کمانے کے لائن کا دین ہے. ہم قبر میں بھی جواب دیں گے, آخرت میں بھی جواب دیں گے. پہلا سوال ہوگا کہ زندگی کہاں لگائی, گیم کھیلنے میں, موبائل چلانے میں, ٹی وی دیکھنے میں, ادھر ادھر گھومنے میں, کہاں پہ لگائی بتاؤ؟ پوڑی کھانے میں, گٹکا کھانے میں, یہ سب گڑبڑ کرنے والے جواب نہیں دیں گے. کہاں لگائی زندگی؟ اگر چلو زندگی صحیح لگ گئی, دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں لگائی. آپ لوگ سب جوانی کے قریب ہیں یا کچھ جوان ہو گئے ہیں, اس لیے یہ سوال کا جواب تبلیغ کی محنت پہ لگیں گے تو آسان ہو جائے گا. 33 سال تک جوانی ہے, اس کے بعد جوانی ڈلنا چالو ہو جاتی ہے.
34वां आदमी बैठा ना 34 साल का, वो सवाल का जवाब का मौका उसके हाथ से गया। 34-35 साल वाले अब जवाब की तैयारी भी करना चाहे तो नहीं कर सकते। एक ही इलाज है, तौबा है, माफ़ी है, अल्लाह के आगे रोना है, इस्तिग़फ़ार है, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन जो उसके अंडर में हैं उनके लिए चांस है सवाल के जवाब की तैयारी। ये माहौल में रहेंगे तो तैयारी होगी, वरना जैसे पहलों की ज़ाय हो गई ऐसे तुम्हारी भी ज़ाय हो जाएगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तीसरा सवाल होगा माल कहाँ से कमाएं। आप बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, मैथ्स से पढ़ रहे हैं, बैंकिंग निज़ाम पढ़ रहे हैं, लोग कहते तुम बड़े डिग्री होल्डर हो, लेकिन सूदी कारोबार करोगे, सूदी निज़ाम चलाओगे, तो कमाना असल नहीं है, दीन के साथ कमाना असल। बम्बई के अंदर एक वकील साहब थे, तबलीगी जमात में लगे थे माशाल्लाह, मिर्ज़ा वकील साहब। वो जब वकील बनकर आए तो हज़रत जी से मशवरा किया, हज़रत मैं अब वकालत नहीं करूँगा। कहे क्यों? कहेंगे वकील लोग तो झूठ बहुत बोलते हैं, तो वो पैसा सही नहीं है। हज़रत ने कहा कि जो लोग झूठ बोलते हैं ना, तुम सही बोलो, लोग झूठ बोलते हैं ना, तो तुम सही बोल के वकालत करो, छोड़ना थोड़ा ही है कि हाँ ये तो कर सकते हैं। जमातों में आते रहे, जाते रहे, सीखा सारी चीज़ें। तो इनके पास जब केस आता था तो दोनों को फरीक को बैठा के समझाते थे, देखो भाई तुमने केस किया इसके खिलाफ, इसके खिलाफ, अब तुम पैसा भरोगे, वकील भी खाएगा, जज भी खाएगा, गवर्नमेंट भी खाएगी, पुलिस भी खाएगा, और इस मसले का हल तुम्हारे पोतों के ज़माने में आएगा। ऐसे जाहिलों की दुनिया है, केस दादा दाखिल करता है, फैसला पोते के हक में होता है। क्या गधा बना है, बेवकूफ़ी। तो लोगों को समझाते थे, देखो तुम्हारे पैसे बचाओ, झंझट भी बचाओ, इसको माफ़ कर दो, तो भाई माफ़ी मांग लो। मुसलमान होते तो समझाते थे, जो पहले माफ़ी मांगे उसका दर्जा जन्नत में आला मिलेगा, और अल्लाह भी माफ़ कर देंगे, अल्लाह भी खुश हो जाएंगे। इस किस्म की हदीसें सुना के तरगीब दे के उनको कंप्रोमाइज़ करवाते थे। गैर मुस्लिम होता तो उसके हिसाब से समझाते थे, तेरा पैसा जाएगा, काहे को झंझट में पड़ा। इस तरह ऑफिस में बुला के समझा के नॉमिनल फीस ले लेते थे। तो पहले के लोग जो है ना, ये सब जो जानते हैं पुराने लोग, मिर्ज़ा वकील साहब भी जल्दी इंतकाल। दुनिया के कितने मुल्कों में जमातों में गए अल्लाह का दीन ले। लोग कहते हैं वकील लोग तो झूठ बोलते हैं, वो सच बोल के अल्लाह का कलमा दुनिया के अंदर लेके गए जमात, और रोज़ी भी अच्छी थी अल्लाह की। पूरे बम्बई के अंदर मशहूर हो गए थे। अपना केस अगर हल कराना है ना, मिर्ज़ा वकील साहब के पास जाओ, ऐसे वकील। तो कोई लाइन गलत नहीं है, अल्लाह का दीन उसमें दाखिल करो, अल्लाह का दीन उसमें दाखिल करो। ये जमातों में आने जाने से होगा। टीचरों की भरमार है दुनिया में, अमानतदार टीचर की ज़रूरत है। डॉक्टरों की ज़रूरत भरमार है दुनिया में, लेकिन दीनदार डॉक्टर की ज़रूरत। इंजीनियरों की भरमार है, अमानतदार इंजीनियर की ज़रूरत। वरना दीन नहीं होगा तो डॉक्टर बन के डाकू बन जाएगा, और इंजीनियर बन के लुटेरा बन जाएगा, और चेयरमैन बन के चोरमैन बन जाएगा, अगर दीनदारी नहीं है तो। और दीनदारी रहे तो अपनी लाइन से इस्लाम का तारुफ होगा, तो इस्लाम पहचाना जाएगा। इस्लाम तो बहुत अच्छा बात है। इसके लिए मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, अल्लाह के दीन की मेहनत, इस मेहनत के अंदर अपने लगेंगे, अल्लाह दुनिया की गंदगी से बचाएगा, बुरे माहौल से बचाएगा, और अपने अंदर दीन आएगा, अल्लाह दुनिया का भी सुख चैन देगा, आखिरत का भी सुख चैन देगा। माँ बाप की दुआएं भी लगी। अपने मालेगांव शहर की बात, एक नौजवान ऐसे 24 घंटे की जमातों में जाए, 10 दिन किला फारिग हो, 4 महीना गया, अल्लाह ने उसकी नौकरी लगा दी। जब पहला पगार आया तो अपनी माँ को कहने लगा, अम्मा वो पगार मैं टेबल पे रख दिया हूँ कमरे में, अब्बा जी को बोलना वो उठा लें। तो माँ बाप दोनों को बुरा लगा कि मेरे बेटे अभी तो तेरी पहली ही तनख्वाह आई है, पहली तनख्वाह तुझे बदल दी, हाथ में दे नहीं सकता था। कह रहा कि अब्बा टेबल पे रखा है, पैसा उठा लेना, पहले ही पगार ने तुझे बदल के रख दिया। वो रोने लगा, कहने नहीं ये बात नहीं है। फिर कहने लगा माँ बाप को, अब्बा जी बचपन से लेके आज तक मेरे सारी ज़रूरतों का पैसा आपने दिया, स्कूल की फीस, कपड़े लत्ते, खाने खर्चे, जेब खर्च, जूता चप्पल, सब आपने मेरी ज़रूरत पूरी की है। अल्लाह आपको देता था, आप ज़रिया बने हैं। तो आप जब पैसा देते थे तो आपका हाथ ऊपर होता था और मेरा हाथ नीचे होता था। नीचे वाला हाथ अच्छा है या ऊपर वाला हाथ? ऊपर वाला। यानी अब्बा जी हमेशा आज तक आपका हाथ ऊपर रहा है, मेरा हाथ नीचे। आज अगर मैं तनख्वाह मेरे हाथ से देता हूँ तो मेरा हाथ ऊपर हो जाएगा और आपका हाथ नीचे हो जाएगा। जमात में निकल के मैंने ये नहीं सीखा है कि अब्बा का हाथ नीचे करूँ। आपका हाथ अल्लाह हमेशा सखी रखे,
آپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے. ابا جی میں میری تنخواہ میرا سب کچھ آپ کا ہے, آپ جیسے چاہیں خرچ کریں, آپ یہ پیسہ ہے آپ اٹھا لیں, آپ میری ضروریات کا پیسہ جیسے دیتے رہیں آج بھی آپ ہی دیں. باپ رونے لگا. یہ ایسا نوجوان اور ایسا فرما بردار اولاد یہ کالج نہیں تیار کر سکتی, یہ ڈگری اسکول والے نہیں تیار کر سکتے. یہ اللہ کا دین اور دین کی محنت ایسے تیار بھرمار ہے دنیا کے اندر. ایسے لوگوں کی بھرمار. اور اگر نہیں سیکھیں گے, محنتوں میں نہیں لگیں گے, ہو سکتا ہے بڑی بڑی ڈگری مل جائے, انسانیت نہیں سیکھ سکتے. پیسہ کمانا سیکھ لو گے, رحم نہیں سیکھو. پاکستان کے اندر کراچی میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے. ہاسپٹل کے سامنے ایک آدمی اپنی کار سے جا رہا تھا تو ایک نوجوان پڑا ہوا تھا, کوئی مار کے بھاگ گیا تھا, بائک پڑی, ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس کو رحم آیا, کار میں سے نکلا, اس کو اٹھا کے ہاسپٹل کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا, ہاسپٹل میں لے کے گیا. ڈاکٹر کہنے لگے دیکھو اس کا ٹریٹمنٹ کرو, یہ نوجوان بیچارہ بے ہوش ہے, کسی نے مار دی. ڈاکٹر کہنے لگا کہ میری یعنی کنسلٹنگ فیس اتنی ہزار ہے, وہ ہے آپ کے پاس؟ تو کہنا بھائی میں تو راگیر ہوں, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میرا کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں, مجھے رحم آیا میں آپ کے یہاں ہاسپٹل میں لے کر آ گیا, آپ علاج کرو, میں ذرا دیکھتا ہوں کہاں کا ہے, پتہ کرتا ہوں اس کے گھر والوں سے. ڈاکٹر کہنے لگا انہیں میں یہ سب نہیں جانتا, اگر علاج کرانے تو پیسے دینے پڑے اور ابھی ٹیبل میں رکھنا پڑے گا. بیچارہ رحم دل آدمی تھا, جو نے مجھے جتنا پیسے کا مطالبہ کر رہا تھا اتنا پیسہ تو تھا نہیں, اس نے اپنی کار کی چابی جمع کر دی, یہ چابی لے لو, میں تحقیق کرتا ہوں کہاں کا ہے, بعد میں میری کار میں لے جاؤں. ڈاکٹر نے کہا ہاں لا چابی لا. چابی جمع کر لیا, کار جمع کر لیا, اسٹریچر پہ رکھے, آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے. لڑکے کا منہ نوجوان کا دیکھتے ہی ڈاکٹر چینخ مارا, بے ہوش ہو کے خود گر گئے. لوگ آئے دوڑے بھائی کیا بات ہے, تو وہ جو لڑکا تھا وہ ڈاکٹر کا ہی لڑکا تھا, اسی کے لڑکا, اور ایک ہی لڑکا تھا اس کی, اور کوئی اولاد نہیں. اور اتنی جھنجھٹ سوال جواب یہ وہ, اتنا خون بہہ گیا کہ وہ مر بھی گئے, لڑکے مر گئے دنیا سے. ڈاکٹر تو بن گیا, پیسہ کمانا تو سیکھ لیا, رحم نہیں سیکھا. رحم تو اللہ کا دین سکھا دیا, رحم اللہ کا دین سکھا. اگر دین نہیں سیکھیں گے ڈگریوں کے ساتھ, پڑھائی لکھائی کے ساتھ, تو جانور بن جائیں گے. جانور کی صفت ہے کہ جانور اپنی ماں, باپ تو پہلے ہی بھاگا ہوتا جانور کا, ماں کے ساتھ جانور کا بچہ رہتا ہے. ماں کے ساتھ ہر جانور کا بچہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اپنے خود کمانے کے لائق نہیں ہو جاتا, جب تک خود سے کھانا پینا نہ کر لے. اس وقت گائے کا بچڑا گائے کے ساتھ رہے گا, بکری کا بچہ بکری کے ساتھ رہے گا, کتیا کا بچہ کتیا کے ساتھ. سارے جانور کا یہی اصول ہے, جب خود کفیل ہو جائیں گے تو ماں کو بھول جائے گی. اگر دین نہیں سیکھو گے تو جس ماں باپ سے سب نعمتیں حاصل کیے ہو, کمانے کے لائن پر آتے ہی ماں باپ کو چھوڑ کے الگ ہو جاؤ گے. جو ماں باپ نے دعائیں دی ہے وہ ماں باپ بددعاؤں پر آتے ہیں. یہ تو غیروں کا معاشرہ ہے, وہ برباد ہو رہے ہیں. ہمیں تو اللہ نے ایسا دین دیا ہے, اگر اس کے ساتھ رہیں, ماں باپ کی دعا, اللہ کے نبی کی دعا, انسانیت کی دعا, لوگوں کی دعا, زندگی بنتے رہے گی. دنیا میں بھی خوشحال, موت پر بھی خوشحالی, قبر میں بھی خوشحالی, حشر میں بھی خوشحالی, یہاں تک کہ جنت میں چلے, یہاں تک کہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ بات ہمیں بھی حاصل کرنی ہے, اور یہ بات پوری دنیا کے انسانوں کو بتائیں. یہ بات پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچنا ہے لے کر. اس کے لیے تبلیغ کی محنت ہے, دعوت کی محنت ہے. ابھی آپ لوگ انگریزی پڑھ رہے ہیں, مختلف چیزیں پڑھیں گے, ڈگری لیں گے. اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا کے دنیا میں اپنا دین زندہ کرے. ہندوستان کے پہلے پریسیڈنٹ کون ہیں؟ جواہر لال نہرو. فرسٹ پریسیڈنٹ آف انڈیا کون رہے؟ بولو, ہے کیا کسی کو معلوم؟ ہاں, ڈاکٹر ذاکر حسین, جنہوں نے جامعہ ملیہ یونیورسٹی دہلی کے اندر اس کی بنیاد رکھی. آج بھی اتنے بڑے ڈگری ہولڈر, اور انگلینڈ کی سڑک پر سب سے پہلا گشت کرنے والا وہ آدمی. ہم تو الجبرا جیومیٹری بول رہے, مراٹھی تکڑے پھکڑے پڑھ رہے, اور گشت میں آنے میں سرا ماری, گشت میں آنے میں سرا ماری. اب بولے انگریزی آتی ہے, بولے یس بول سکتے, بولے نو. وہ ایسی کتاب کی انگریزی پڑھ کے کیا حل کریں گے؟ ایک آدمی ایسی ٹیڑھی واکڑی پڑھ لیا انگریزی, ہوٹل میں گیا. سنو بڑا دلچسپ بات, ہوٹل میں گیا, اس کو زبان, کسائی کے پاس جو زبان ملتی نا, بھیجا گردہ کلیجی زبان, زبان بہت اچھی لگی.
اس نے آرڈر دیا بہرے کو 1 plate لینگویجز. بڑے بچے سمجھ رہے ہیں کیا آرڈر دیا؟ 1 plate لینگویجز. اب وہ بیچارہ ہوٹل والا پریشان، کیا لاؤں بھائی اسے، مراٹھی لاؤں گی، ہندی لاؤں گی، فارسی لاؤں، کیا لاؤں، کیا زبان مانگ رہے ہیں. پریشان ہو گیا. یہ بھائی میں بہت پڑھے لکھا آدمی آیا ماشاء اللہ، 1 plate لینگویج مانگ رہے ہو. اس نے اٹھا کے لے گیا بھائی یہ سب بھگونا دیکھ کیا چاہیے. تو زبان پڑھی تھی کہ یہ نہیں، اچھا یہ چاہیے. کھایا اور اچھی لگی. اب اور آرڈر دیا 1 plate اینڈ کیا آرڈر دے رہے 1 plate یعنی کیا مطلب؟ ایکسٹرا کے لیے، مزید کے لیے کیا ہے انگلش میں 1 plate مور. تو کیا ہے اینڈ لفظی ترجمہ 1 plate اینڈ 1 plate اور اس ادھر. اب اینڈ کیا لا کے دو اسے، اینڈ کیا لاؤں اسے. تو ساری چیزیں نہیں، پھل فروٹ بھی تھا، کھا لیا. پھر کہنے 1 plate پوٹیٹو فیور، آلو بخارا. آلو کو کہو تو بخار آ گیا کرنا ہے. تو جتنا بولے اتنا ہوٹل والے پریشان، کیونکہ ماشاءاللہ یہ پڑھے لکھے صاحب آ گئے ہیں. تو کتاب میں دیکھ کے پڑھنا اور ہے، تربیت سے گزرنا اور ہے. ایسے علماء کی صحبتوں میں رہ کے جو دین سیکھیں گے نا وہ حقیقت والا ہوگا. موبائل آج کل فتنہ ہے. موبائل پہ کبھی کوئی کا بیان نہیں سننا، کتنا بھی بڑا عالم ہو. موبائل پہ کوئی دین کی بات حاصل نہیں کرنا. موبائل پہ کسی کا بیان نہیں سننا. موبائل سے کوئی دینی معلومات حاصل نہیں کرنا. علماء کرام ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کے، ان کی صحبت میں رہ کے. 6 لاکھ اسلامک ویب سائٹ موبائل پہ نیٹ پہ چلتی ہے، جس میں سے 4 لاکھ اسلامک ویب سائٹ یہودی چلاتے ہیں. کون چلاتے ہیں؟ یہودی. ہمارے ساتھ جماعت میں کیرلا کے ایک مفتی صاحب تھے، سال کی جماعت میں چل رہے تھے. وہ کہنے لگے کہ بالکل صحیح بات ہے. آپ دیکھنا اکثر پوری دنیا میں جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعہ کی مغرب تک لوگ سورہ کہف کی تلاوت کے اہتمام کرتے ہیں. جو لوگ موبائلوں میں پڑھتے ہیں، باطل قرآن میں تحریف نہیں کر سکتا، قرآن کے الفاظ کا نقطے بھی نہیں بدل سکتا، کسی کی جرات نہیں ہے. لیکن یہ فتنہ، یہ خبیث چیز ان کو مل گئی تاکہ وہ اپنے بیٹھے بیٹھے آپریٹ کر کے سورہ کہف میں تبدیلی کر دیتے ہیں، الفاظ بدل دیتے ہیں، زیر زبر بدل دیتے ہیں. اس رات میں جتنے لوگ 24 گھنٹے میں قرآن پڑھے ہیں، غلط کی قرآن کی تلاوت، اس میں جتنے حافظ بنے ہیں تو سورہ کہف کے وہ غلط بن جائیں. وہ مفتی صاحب کہنے لگے میں خود اس کا تجربہ ہے، نیٹ پہ میں نے موبائل پہ قرآن پڑھا، اس کے ساری تحریف تھی. پھر اگلے دن یا گھنٹے 2 گھنٹے بعد پھر صحیح کر دیتے ہیں تاکہ کوئی آبجیکشن بھی نہ. یہ فتنے کی چیز ہے. دین قرآن سے، دین علماء کی صحبتوں سے حاصل ہوتی. اس لیے سنیچر کو چھٹی ہے نا، وقت فارغ کرنا اپنی مسجد میں، امام صاحب کو بیٹھو، مولوی صاحب کو بیٹھو، مفتی صاحب کو لے کے بیٹھو. مفتی صاحب مجھے موٹی موٹی بات سکھا، مولانا مجھے موٹی موٹی بات سکھا، حافظ صاحب مجھے قرآن سکھا دیں، قاری صاحب مجھے تجوید سکھا دیں. مسجد میں بیٹھ کے دین کو سیکھ، موبائلوں میں نہیں سیکھ. نہ بیان سننا ہے، نہ علم حاصل کرنا ہے موبائلوں سے. علماء کی صحبتوں میں رہ کے سیکھ. کون کون سیکھے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو لے کے جماعتوں میں نکل. ہم لوگ برادہ ویل جماعت کے اندر، برادہ ویل جماعت میں گئے. بس آخری بات سنو، یہ بیٹے سنو. برادہ جماعت میں گئے، ایک نوجوان آیا 25-30 سال کی قریب کو جماعت. اس نے کہا کہ کہاں کی جماعت ہے؟ تو کہا بھائی انڈیا کی جماعت ہے. کہ انڈیا کا میں بھی رہنے والا ہوں. آپ لوگ کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا بھائی مالیگاؤں کی جماعت ہے، مہاراشٹر. اس نے اپنا پورا تعارف کرا. کہہ رہے میں انجینئر ہوں، ایک کمپنی میں میری جاب ہے، اور کمپنی کے تھرو میں ہر مہینہ 15 دن کے لیے کسی نہ کسی ایک کنٹری کے اندر جاتا ہوں، ایک ملک میں جاتا ہوں. میں جہاں جاتا ہوں کمپنی سے میرا ایگریمنٹ ہے کہ میں ہوٹل لاج میں نہیں رہوں گا، آپ کا کام پورا امانت داری سے کر کے دوں، لیکن میں مسجد میں رہوں گا، مرکز میں رہوں گا. کمپنی کہنے تو کہیں بھی رہے، ہم سے کیا کرنے گئے، ہمارا کام کر کے دے. تو کہ میں جاتا ہوں مرکز سے، وہاں ملکوں کے مرکز سے اپنے علاقے کے ذمہ داروں کا لیٹر لے کے اعتماد میں لے کے اپنا تعارف کراتا ہوں، اور کہتا دیکھو میں یہاں رہوں گا 15 دن. آدھے دن کے بعد میرا کام ختم ہو جاتا ہے. آدھے دن کے بعد کوئی جماعت آئی ہے تو اس کے ساتھ مجھے جوڑ دو، میں ان کا ترجمہ کروں گا، گشتوں میں رہوں گا. ان کی بات، مقامی لوگ کی بات ان کو ترجمہ کر کے سناؤں گا، جماعت والوں کا ترجمہ ان کو کر کے سناؤں گا. اس طرح جو ہے مجھے بھی رکھوں. ہمارے ساتھ رہا وہ نوجوان دہلی کا، جماعت میں لگا ہوا. وہ کہنے لگا اب تک دنیا کے 50 ملکوں میں گشت کر چکا ہوں، 50 ملکوں میں گشت کیا ہوں، اللہ کی بات پہنچایا. ایسے آپ لوگ بھی ڈگریاں لیں گے، آپ کو اللہ جانے نہ جانے کہاں کہاں پہنچائے گا.
उलमा से सीखा हुआ दीन अपने प्रैक्टिकल लाइफ के ज़रिए दुनिया के इंसानों को पहुँचा। ये काम के ज़रिए पहुँचा सकते, वरना कोई रास्ता नहीं। इसके लिए जब तक पढ़ाई चल रही है, इतवार के दिन शनिचर की ऐसा से इतवार की ऐसा तक 24 घंटा हर महीना 3 दफ़े जाना, 3 संडे तक जाना। अगर छुट्टी है तो 3 दिन चले जाना। और अभी अक्टूबर की छुट्टी लगेगी सर्दी की, बहुत सारे लोग उसको दिवाली की छुट्टी कहते हैं, वो नहीं कहना चाहिए, सर्दी की छुट्टी। उसमें इतना मौका होता है कि हम 10 दिन जा सकते हैं, इसमें 10 दिन जाएँ। अप्रैल मई का सालाना इम्तिहान हो जाता है, बड़ी उम्र के तलबा 40 दिन की जमात में जाए, और पूरी पढ़ाई हो जाए तो फिर 4 महीने की जमात। और फिर अपनी मस्जिद में तालीम हो रही है उसमें बैठो, गश्त है उसमें रहो, और मशरे के अंदर बैठो, जुमा के दिन मरकज़ से आओ गुरबैत मस्जिद में। ये सारे छोटे छोटे काम करते रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई के साथ जब हम बड़े हो जाएंगे, डिग्री होल्डर हो जाएंगे, अल्लाह पाक हमसे पूरी दुनिया रखता है। मज़ीद नए बयानात सुनने के लिए चैनल राह हिदायत बयान को ज़रूर सब्सक्राइब करें।